بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پچھلے کچھ دنوں سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی یا پنجاب حکومت کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ عمران خان کی جو توقعات تھیں چودھری پرویز الہی سے وہ نہ صرف پوری نہیں ہو رہی بلکہ اب عمران خان کافی حد تک مایوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ملاقات کر کے چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی سے تمام باتیں ڈسکس بھی کی ہیں اور اپنی پرائرٹیز بھی بتائی ہیں، لیکن ابھی تک ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ اور کل ہی چودھری فواد حسین نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے بعد یہ بحث مزید تیز ہو گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے چودھری فواد حسین کا یہ جو ٹویٹ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ سارا جو ایشو ہے، یہ سارا جو معاملہ ہے، اسے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں، لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے۔ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو، 25 مئی کے واقعات ہوں، یا شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹارچر، آپ نے ورکروں کو مایوس کیا ہے۔ اسلام آباد کی 25 کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ لوگوں نے آپ کو وزیر بننے کے لیے ووٹ نہیں دیے، لیکن ان کا اشارہ جو ہے وہ چیف منسٹروں کی طرف ہے یا وزرائے اعلیٰ کی طرف ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، وہ پورا پاکستان بھی سمجھتا ہے اور پولیٹیکل سرکلز بھی سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت وہی کچھ کر رہی ہے جو عمران خان کہتا ہے یا جو پی ٹی آئی کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے، ان کے بارے میں پہلے بھی ایک تاثر قائم تھا اور اب یہ مزید گہرا ہو رہا ہے کہ ان کے تعلق جو ہے ماضی میں اس فیملی کے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ بہت گہرے ہیں، اور اب بھی بہت سارے حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیک وقت طاقتور حلقوں کے ساتھ نہ صرف ان کے رابطے موجود ہیں بلکہ ان کی خواہشات پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں جب سوشل میڈیا اتنی ایک طاقتور ٹول بن چکا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور جو ان کے عہدیداران ہیں اور پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پی ٹی آئی کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ بہت ہی ایکٹیو، پڑھے لکھے، شعور رکھنے والے اور جو ہے سمجھ رکھنے والے اور محب وطن پاکستانی ہیں اور ہر ایک چیز پر نگاہ رکھتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے سے وہ بہت زیادہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب پر کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اس حوالے سے لے کے کہ وہ عمران خان کے منشور کو، نیریٹو کو، بیانیے کو یا ان کی توقعات کو لے کر آگے نہیں بڑھ رہے بلکہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو کچھ انہیں کچھ دوسرے حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ ابھی تک عمران خان نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ چودھری فواد حسین نے بھی کھل کر کہہ دیا ہے کہ انہیں صرف وزیر بننے کے لیے ورکروں نے اتنی قربانیاں نہیں دیں، کیونکہ 25 مئی کے واقعات ہوں یا باقی دیگر معاملات ہوں، توقع یہ تھی کہ جو لوگ ملوث ہیں بڑی تیزی کے ساتھ نہ صرف ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، انہیں کیفر قضا تک پہنچایا جائے گا، بلکہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کی جائے گی کہ آئندہ صرف اور صرف قانون اور آئین کے اوپر لوگ جو سرکاری افسران ہیں وہ عمل کریں گے اور قانون سے کوئی بھی کام جو ہے وہ تجاوز نہیں کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف یا ان کے ورکروں کا موقف یا عہدیداران کا موقف یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کی حکومت جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے یا جان بوجھ کر معاملات کو طوالت جو ہے وہ دے رہی ہے۔ بہرحال جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں اس حوالے سے معاملات اب کھل کر جو ہے نا وہ بحث بھی ہو رہی ہے
اور پارٹی کے اندر بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اب یہ باتیں جو ہیں وہ میڈیا پر بھی آ رہی ہیں، اور پھر یہ باتیں زیادہ دیر تک چلیں گی بھی نہیں، کیونکہ روز بروز عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ شہباز گل کی گرفتاری ہو، یا ان کے خلاف تشدد ہو، یا سیکسولی اسالٹ ہو، یا پھر عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ ہو، ان کے خلاف دہشت گردی کا ایک مقدمہ ہو۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے تو اس پر پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ دنیا کے جو ٹاپ کے کوئی 30-35 جو نیوز چینلز ہیں، اخبارات ہیں، انہوں نے اس خبر کو جو ہے بہت نمایاں کر کے شائع کیا ہے، وہ چاہے الجزیرہ ہو، CNN ہو، BBC ہو، اور واشنگٹن پوسٹ ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، تقریباً دنیا کے سب سے اہم ترین لیڈنگ جو ہیں چینلز، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اور یہ بھی شاد و نادر ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ ظاہر ہے عمران خان کا اپنا ایک کاٹ ہے، ایز اے کرکٹر جو رہا ہے، پھر جو انہوں نے اپنی شوکت خانم جو بنایا ہے، اور نیمل یونیورسٹی جو بنائی ہے، اور پھر جو ان کی اسٹرگل رہی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، اور اب جو ہے ایک موقف انہوں نے اپنایا ہوا ہے پاکستان کی انڈیپینڈنس اور غلامی سے نجات کے حوالے سے، یا پھر ایک نیریٹو یہ بھی ہے طاقتور حلقوں کے خلاف جو ہے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا، تو اس سے اس کا قد جو ہے ان کا وہ بڑھ گیا ہے، اور ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا جو سٹینڈ ہے اسے بھی ساری دنیا جو ہے مانتی بھی ہے اور اسے تسلیم بھی کرتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس پہ کوئی کبھی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے اب عمران خان کے خلاف جتنے بھی وقت گزر رہے ہیں ان کے خلاف FIR بھی ہو رہی ہیں، کبھی گرفتار کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اب ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی چل رہا ہے۔ تو عمران خان یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ملک کے 70-80% حصے پر ان کی حکومتیں ہیں صوبائی، تو انہیں بھی اسی طرح کا رسپونڈ کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو، جو 20-22 کلومیٹر پر محیط ہے، تاکہ جو ہے اسے انگیج کیا جا سکے، لیکن ان کی وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی۔ تو ایک وقت بہت جلدی آ سکتا ہے جب چودھری پرویز رحیع اور عمران خان کے درمیان یہ جو معاملات ابھی پوشیدہ چل رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، یہ کھل کر بھی کوئی نہ کوئی ایسی شکل اختیار کر سکتے ہیں کہ ساری کہانی جو ہے وہ قوم کے سامنے آ سکتی ہے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔